یہ آج کا دن عید پینتیکوست کے حوالے سے یادگار کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور یہ دن عید فصح کے 50ویں روز منایا جاتا ہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں، اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے آپ شروع کریں تو وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ 120 کی جماعت کا ذکر ہے وہاں۔ مسیح نے جو اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے، یسوع کے جو شاگرد تھے ان میں سے 11 لوگ تھے۔ ایک اسی دوران جب یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا گیا، ایک کے بارے میں لکھا ہے یہودا کے بارے میں کہ اس نے خودکشی کر لی، تو پیچھے 11 رہ گئے۔ 11 کے علاوہ ایک بہت بڑی اور جماعت تھی۔ اس طرح سارے ملا کر 120 لوگ بنتے ہیں، جو یسوع مسیح کے بعد 50ویں روز ایک بالا خانے میں جمع ہو کر دعا کر رہے تھے، بندگی کر رہے تھے۔ لیکن یہ لوگ ایک بالا خانہ میں جمع تھے، ایک کمرے میں جمع تھے، پوشیدگی میں دعا کر رہے تھے، جبکہ باہر ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، باہر مجمع تھا۔ اور آگے کی کچھ آیات ہیں، جیسے 11ویں آیت 17ویں آیت تک آپ پڑھیں گے بیان، تو وہاں لکھا ہے کہ بہت سے ممالک کے لوگ وہاں جمع تھے، وہ یہودی جو فلسطین سے باہر جا کر رہائش اختیار کر چکے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں ہمارے بہت سے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے ممالک میں، جرمنی میں، فرانس میں، اٹلی میں، بہت سارے ممالک میں وہ جا کر انہوں نے نیشنلٹی وہاں کی لے لی۔ اسی طرح یہ لوگ بھی جو یہودی تھے خالصتاً، یروشلم سے نکل کر بہت سے دیگر ممالک میں وہ رہائش اختیار کر چکے تھے۔ وہاں وہ تجارت کا کام کرتے تھے، خیمہ دوزی کا کام کر رہے تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے محنت مزدوری کے حوالے سے وہ کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مختلف جگہوں سے فلسطین میں یعنی یروشلم میں جمع ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو منا سکیں، اس لیے وہ بہت سے دیگر ممالک سے اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ ہمارے بھی بہت سارے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو جب کوئی عید آتی ہے تو وہ چھٹیاں لے کے آتے ہیں، جیسے کرسمس آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسٹر آتا ہے، اور کون کون سی عیدیں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر لوگ کرسمس اور ایسٹر کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی عید کو نہیں جانتے۔ جی ساری عید قیام یہ تو یہودیوں کی عید ہے، میں مسیحیوں کی، پاکستانی مسیحیوں کی عیدوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ صرف 2 ہی ہیں، بڑا دن ہے اور ایسٹر ہے۔ باقی جتنی بھی عیدیں بائبل میں جن کا ذکر ہے وہ تو یہودیوں کی ہے، ہماری تھوڑا ہے، ہم تو مسیحی لوگ ہیں۔ کیونکہ تذکرہ آیا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں، جن عیدوں کا بائبل میں ذکر ہے وہ یہودیوں کی نہیں ہے، خدا کی، یہوہ کی عید ہے۔ میں آپ کو حوالے پڑھا سکتا ہوں، لیکن پھر کبھی۔ ہم جس عید کے حوالے سے یہاں جمع ہیں، تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہوں گا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو مسیح کے شاگرد یروشلم میں ایک چھوٹی سی بستی کے ایک بالا خانے میں جمع تھے، اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ تب ان پر ایک زور کی آندھی ان کے اوپر آ گئی، زور کی آندھی چلی۔ کچھ دن پہلے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور بھائی یعقوب اور دیگر کچھ دوست تھے، جیسے پاسٹر صاحب ہیں، کرسچین صاحب ہیں، کچھ لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک زوردار دھماکے سے ہوا آئی اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو گئی۔ میری ٹوپی بھی اڑنے لگی تھی، میں نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا۔ جب آندھی آتی ہے تو ہم جلد بازی میں اپنا آپ سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بہت سی چیزوں کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آندھی اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہی الفاظ اعمال کی کتاب میں عید پینتیکوست کے حوالے سے لکھے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، نکالیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب دوسرے باب کی پہلی آیت۔ لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، گھر تک گونج گیا۔ اتنی زوردار آندھی تھی، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقتاً ایک ایسی آندھی تھی جس سے گھر گونج گیا۔ اور انہوں نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔
حیرت کی بات ہے، آندھی آتی ہے اور وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ روح القدس ان پر آیا، لکھا ہے آئی آندھی ہے اور بھر وہ روح القدس سے گئے. سوچنے کی بات ہے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں آپ کو. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اعمال کی کتاب دوسرے باب کی 1 سے 4 آیات. میرے عزیزو، چلتی آندھی ہے اور شاگرد روح القدس سے بھر جاتے ہیں. روح کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عبرانی کے، رواح، ہمارے لفظ عربی، اردو اور فارسی سے ملتا جلتا ہی، کیونکہ یہ سامی زبانیں ہیں ساری. یہودی رواح کہتے ہیں، رواح، اور ہم روح کہتے ہیں، روح. تھوڑا سا ہی فرق ہے نا، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. رواح کا حقیقی مطلب یہ ہے آندھی، ہوا، زور کی ہوا. پیدائش کی کتاب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. پھر خدا نے کہا کہ پانی پانی سے جدا ہو جائے اور ان دونوں پانیوں کے درمیان فضا آ جائے. اگر اس آیت کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب آسمان اور زمین نہیں بنائے گئے تھے تو پانی ہی پانی تھا. ہر چیز پانی میں سے پیدا ہوئی. گہراؤں کے اوپر پانی تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر. اس کا مطلب ہے پانی اور روح کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں. الفاظ یہی ہیں کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو ایک آندھی ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، جب آندھی چلتی ہے تو ہر چیز اڑتی ہے. اور روح کے بارے میں یسوع مسیح کے الفاظ بھی یہی ہیں. میں آپ کو حوالہ دے دوں گا بعد میں. مسیح نے کہا کہ روح کے راستے کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ روح کہاں سے آتی ہے، ہوا کہاں سے آتی ہے؟ ہوا کے بہاؤ کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. روح کا ذکر ہے. روح کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ روح ایک ہوا ہے. روح کا مطلب آندھی ہے، جس کو انگریزی میں ونڈ کہتے ہیں. دو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے لیے. کوئی چیز کیا ہے اور کوئی چیز کون ہے. جب میں یہ کہوں گا کہ میں کیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. مجھے کس کیٹیگری میں، کس نوع میں، کس جینڈر میں آپ مجھے سمجھیں گے. تو یہ آتا ہے لفظ کیا میں. روح کیا ہے؟ روح ایک ہوا ہے، آندھی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے روح کون ہے تو پھر اس کا کردار آپ کو بیان کرنا پڑے گا، اس کی صفات بیان کرنی پڑے گی. کیونکہ ہم کسی چیز کی شناخت جب کرتے ہیں تو اس کو کون کہتے ہیں کہ فلاں کون ہے، تب ہمارے سامنے اس کا کردار آتا ہے. اس نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہیں یا کسی چیز کی خصوصیات ہیں. لیکن جب ہم سمپلی اس کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو ہم صرف کیا کا لفظ استعمال کریں. روح کیا ہے؟ روح ہوا ہے. لیکن روح کون ہے؟ وہ ایسا روح ہے جو پاک ہے. یہ اس کا کردار آ گیا. اسی لیے ہم نے اس کو کیا کہا؟ پاک روح، روح القدس. لہذا روح کیا ہوا ہے اور روح کون ہے؟ روح پاک ہے. پیدائش 1:1 ہم نے پڑھی ہے. یہ ایک تمہیدی بیان ہے. پیدائش 2:1 میں لکھا ہوا ہے سو آسمان کچھ کر کا بنانا ختم ہوا. جب پہلی آیت میں یہ لکھا نا خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مصنف اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کائنات میں جو چیزیں سب سے بڑی، جن کو گنا جا سکتا ہے، جن میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس کو جماعت میں اس نے لیا ہے. کلیکٹو ناؤن اس کے لیے استعمال کیا ہے، آسمان اور زمین. اور یقین جانے آسمان کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے وہ واحد نہیں ہے، وہ جمع ہے، حشمائم. اور حشمائم جو ہے یہ جمع کے سیغے میں آیا ہے. خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا. ابتدا میں خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے زمین ایک ہی ہے لیکن آسمان زیادہ ہیں. اور خدا کا کلام صاف کہہ رہا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا.
میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی موضوع کو چھیڑا جائے تو اس کو تفصیل سے بیان کیا. عید پینتیکوس پر میں کیا یہاں نعرے مار کر چلا جاؤں ہالےلویا کے، روح القدس تو نازل ہو جا، تو فلاں کے اندر گھس جا، تو فلاں کو شفا دے دے، بس یہ ایسی باتیں کر کے آپ کو جوشیلا کر کے 5-10 منٹ کے نعرے لگوا کر میں چلا جاؤں، بیٹھ جاؤں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. کھلے چھت کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، نیند کو قریب نہیں آنے دیں، ورنہ روح القدس آپ کے قریب نہیں آئے. اگر آپ سو گئے تو روح القدس آپ کے پاس سے گزر کر دوسرے کے اندر چلا جائے. ظاہر ہے آپ سے پوچھے بغیر تو روح القدس آپ کے اندر نہیں آ سکتا نا. جب آپ سوئے ہوں گے آپ نے تو اس کو اجازت ہی نہیں دی، تو وہ آپ کی ذات میں، آپ کے دل میں، آپ کے باطن میں وہ کیسے داخل ہوگا؟ حضرت داؤد زبور میں کہتے ہیں کہ اے خدا میرے باطن میں پاک دل ڈال اور از سر نو مستقیم روح کو داخل کر. کتنی بڑی آرزو ہے اس بندے کی. ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے ایک حوالہ پڑھا ہے، پہلے باب کی 6 آیت کو ہم ذرا پڑھ لیں. لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کیا. اتنا کچھ تخلیق ہو رہا ہے. زمین بھی الگ ہو گئی ہے، زمین 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ سمندر بن گیا، ایک حصہ خشکی بن گیا. خدا نے پانیوں کو تقسیم کیا، پانی ایک اوپر چلا گیا حصہ، درمیان میں فضا آ گئی، پھر نیچے اس کے بعد پھر پانی آ گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے جو روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی وہ کہاں گئی؟ سوال میں یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں بار بار پیدائش کی کتاب میں یہ حوالے پڑھ رہا ہوں. میں فوراً آپ کو اعمال کی کتاب میں نہیں لے کے جا رہا کہ جی وہ پترس نے پھر کیا کیا، وہ نکل کر واز کرنا شروع کر دیا اور 3000 لوگ ایمان لے آئے. اور اس طرح پہلے 120 کی جماعت تھی، اب کتنی ہو گئی؟ 3120 ہو گئی نا. پھر اب تو میں آپ کو چرچ ہسٹری تو نہیں پڑھاؤں گا نا یہاں کہ کتنے لوگ بڑھ گئے، کتنے ہو گئے، کتنوں نے بپتسمہ لے لیا تھا، ان میں بچے کتنے تھے، بڑے کتنے تھے، عورتیں کتنی تھی، مرد کتنے تھے. یہ میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ روح القدس کیا ہے اور وہ انسان کی زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے اور اس کا کردار کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے انسان کی زندگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اب روح کہاں گیا؟ کیونکہ یہ تو پانیوں پر جنبش کر رہا تھا. پانی جدا ہو گئے، جہاں فضا آئی اوپر کا پانی اوپر رہ گیا، فضا سے اوپر کا پانی اور فضا سے نیچے کا پانی نیچے آ گیا. اب روح کس والے پانی پہ ہے؟ روح اوپر والے پانی میں ہے یا نیچے والے پانی میں؟ روح محدود نہیں ہے. یہ وہ روح ہے جو محدود نہیں ہو سکتا، جس کو قید نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز اسی روح کے اندر تخلیق ہو رہی ہے. یہ ایسا روح ہے، لیکن اس روح کو محسوس کرنا پڑتا ہے. اس روح کو ایمان کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ خدا کی حضوری ہوتی ہے. خدا کا روح خدا کی حضوری ہے. وہ جو سینا ہوتا ہے نا مرغی کا، انڈوں کو سینا ہوتا ہے، در حقیقت وہ انڈوں کے اندر زندگی کو داخل کر رہی ہوتی ہے. مرغی کے اپنے جسم میں سے جو گرمی ہیٹ نکلتی ہے وہ انڈوں کے چھلکوں سے ہوتی ہوئی اندر زندگی داخل ہوتی ہے. یہی مفہوم جو ہے عبرانی کے، جو محاورہ ہے عبرانی کا، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے. خدا نے جب انسان کو مٹی سے بنایا، یہ تمثیلی بیان جو ہے یہ بیان واضح کرتا ہے کہ اسی اصول کے تحت آدم کی تخلیق ہو رہی ہے. کیونکہ خدا کے تو ہاتھ نہیں ہے. لکھا ہے خدا نے مٹی سے آدم کو بنایا، لیکن اس نے مٹی ڈھونڈی نہیں اپنے ہاتھ میں. پاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چل کر دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر کون جاتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود نہ ہو؟ اگر مجھے پاؤں لگے ہوئے ہیں تو میرے پاؤں کا مقصد کیا ہے کہ میں چل سکتا ہوں. چلنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے وہاں موجود نہیں ہوں جس جگہ مجھے جانا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن خدا کے پاؤں نہیں ہیں.
کیونکہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب خدا نے مٹی گوندھی آگ دیا تو یہ ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ ہے نا سوچنے کی بات. خدا نے اپنے دم سے ہر چیز کو پیدا کیا. تو دم جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے خدا کا منہ بھی ہے؟ نہیں عزیزو، ایسی بات نہیں. خدا بذات خود روح ہے، اور روح کے لیے میں نے آپ کو بتایا آندھی کا لفظ. مسیح نے بھی یہی بیان کیا ہے یوحنا کی انجیل 4 باب کی 24ویں آیت. 24ویں آیت. خدا روح ہے. روح کی وضاحت پھر کسی اور جگہ کی ہے کہ روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جیسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے، کدھر کو جاتی ہے. اب جب خدا ہے اور وہ اس نے اپنے دم سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اپنے کلام سے تخلیق کیا ہے، تو گویا ہر چیز اس کی صرف آرزو سے پیدا ہو رہی ہے. ایسا خدا ہے. ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. اگر آدم کے اندر خدا کی حضوری تھی، خدا نے اپنی حضوری اس میں پھونکی، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، گویا کہ اپنی ہی زندگی اس کے نتنوں میں ڈال دی، اپنا آپ ہی اس کے میں. تو پھر آدم نے گناہ کیا، آدم کو باغ سے نکال دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ ہوا چل رہی ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، یہی سانس ہمارے پھیپھڑوں میں بھی جاتی ہے، ہم زندہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عمر بہت تھوڑی ہے. تو کیا مطلب خدا اب یہ فضا، یہ روح، یہ ہوا، یہ خدا نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنا دھیان خدا کی حضوری سے ہٹا دیا، خدا کے روح سے ہٹا دیا. اب ہمارا راستہ فرق ہے. خدا نے آدم کو پابند کیا تھا جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کو نہ کھا. جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اب ہوا درخت کے پاس چلی جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پھل کھانے کے لیے نہ گئی، وہ ویسے کسی دوسرے درخت سے کچھ کھانے کے لیے گئی، لیکن سانپ نے اس کو بلایا. سانپ نے یقیناً اس کو کہا ہوگا اے بی بی گل سن، کسی طرح سے مخاطب کیا ہوگا نا. اس نے جب توجہ کی اور سانپ نے اس کو کہا کہ یہ پھل کھانے سے کیا واقع ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بس ابلیس کی باتیں اس کے سامنے تھی، ابلیس کا چہرہ، ابلیس کی ذات، اس کی ہستی. یہاں میں حضوری کا آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اسی بیان کو آگے ہم چلا. حضوری کیا ہوتی ہے؟ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. کیا جب خدا نے اس کو اور سے بلایا تھا تب وہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہا تھا؟ خدا کی حضوری کا پھر کیا مطلب ہے؟ خدا کی حضوری کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایک تجربہ ہوگا، شادی بیاہ ہو رہی ہے، گولڈ مکہ گانے بج رہے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری آوازیں آپ کو آنا بند ہو گئی. آپ کچھ اور سوچنا شروع کر دیا. آپ نے، آپ کراچی پہنچے ہوئے ہیں، عید پر پہنچے ہیں، وہاں آپ سیر سپاٹا کر رہے ہیں. تو یہ جو اتنا لمحہ ہوگا 2-4، اس میں آپ کو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا گایا گیا ہے، کیا سنایا گیا ہے. کئی دفعہ چرچ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، پادری صاحب کلام سنا رہے ہوتے ہیں، اور آپ پہنچے ہوتے ہیں اپنے کچن میں پہنچی ہوتی ہیں آپ، یا مرد حضرات جو ہیں یہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ لینا دینا رہ گیا ہوتا ہے، یا کوئی بات رہ گئی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس دوران اس کے ذہن. اب پادری صاحب کوئی 10 منٹ کا کلام سنا چکے ہوتے ہیں اس دوران. پھر جب بندے کو ہوش آتا ہے تو پادری صاحب پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہاں، تو بندہ کہتا جو نہیں ہوتا ہے نا ایسا. یہ ایک ریئل ایکسپیرینس ہے جو آپ سب کو ہوا ہوگا. بس یہی حضوری ہوتی ہے، اسی کو حضوری کہتے ہیں کہ تو میرے حضور میں چل، یعنی 24 گھنٹے ہر وقت مجھے اپنے ذہن میں رکھ. لیکن ہوا نے کیا کیا؟ ہوا نے تھوڑی دیر کے لیے بلا دیا کہ خدا ہمارے ساتھ تھا، خدا میرے ساتھ تھا. یہاں اس نے منع کیا ہوا.
हवा ने थोड़ी देर के लिए बुला दिया, इबलीस से अब गुफ्तगू हो रही है। अब ये जो चंद लम्हे उसके इबलीस के साथ गुफ्तगू में गुजरे हैं, खुदा उसके जहन से और वो खुदा की हुजूरी से निकल चुकी है। हुजूरी ये है कि आप महसूस करें किसी चीज को, आप अपने ऊपर उसको तारी कर लें, आप एक ऐसा माहौल अपने जहन पर ले आए। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त भंग पी लेते हैं तो भंग के बाद उनको फिर एक खास किस्म का माहौल नजर आ रहा होता है हर चीज में, उनको रीजनल जो दूसरे लोगों को महसूस हो रहा था वो उसको नहीं होता। इसी तरह चर्स, इफ्यून या दीगर कोई नशा वो इंसान को एक अलग माहौल में ले जाता है, वो भी हुजूरी होती है। खुदा ने जब आदम को आवाज दी, वो ठंडे वक्त में मिलने के लिए आया, तो आदम और हवा ने क्या किया, खुद को दरख्तों के पीछे छुपा लिया, क्योंकि अब वो महसूस कर रहे थे कि हम, खुदा ने कहा हो तुम मेरी हुजूरी से निकल गए। जब तक तुम मेरी हुजूरी में रहे हो तब तक तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर भी नहीं था, तुम्हारा ध्यान तो सारा मेरी तरफ था। जब तुमने मेरी तरफ से ध्यान हटाया, तुमने इब्लीस की भी बात मान ली और नंगे भी हो गए, खुद को भी देख लिया कि तुम नंगे हो। ये हुजूरी का एक ऐसा मामला है कि इसमें आप सिर्फ एक ही चीज को देखते रहते हैं। इसीलिए मुकद्दस पौलुस क्या कहता है, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, हर वक्त दुआ में रहो, रूह से मामूर रहो। ये वो अल्फाज हैं जो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि किसी एक लम्हे के लिए भी अपना ध्यान खुदा की तरफ से ना हटाएं, वरना उसी लम्हे शैतान आ जाएगा आपके पास, वो आपका ध्यान किसी और तरफ ले जाएगा और फिर खुदा की हुजूरी से आप महरूम हो जाएंगे। हव्वा और आदम के साथ भी यही हादसा कायन के साथ भी। कायन के बारे में साफ अल्फाज लिखे हैं, फिर कायन खुदा की हुजूरी से निकल गया। क्या खुदा नूद के इलाके में नहीं था? लिखा है कि वो नूद के इलाके में जा बसा, खुदा की हुजूरी से निकला और नूद के इलाके में जा बसा। वहां जाकर उसने हर किस्म की बुराई की, हर किस्म का गुनाह किया, बड़ी आजादी से, दिलेरी के साथ, निडर होकर, बेखौफ होकर अपनी मनपसंद जिंदगी उसने गुजारी। किसके बाद? खुदा की हुजूरी से निकलने के बाद। क्योंकि जब तक वो खुदा की हुजूरी को महसूस करता रहता, वो गुनाह के लिए जवाब दे रहता, वो अपने गुनाह का जवाब देता, क्या खुदा मुझे माफ कर दे, मुझसे ये खामी हो गई है, मुझसे ये गलती। लेकिन वो खुदा की हुजूरी से निकल गया ताकि दोबारा खुदा की हुजूरी में दाखिल हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सके। खुदा ने जब बाप इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम से कहा कि तू मेरे हुजूर में चलो, कामिल। पैदाइश 17वें बाब की पहली आयत। फिर हम ज़बूर पर आते हैं, इसके बाद मैसेज एंड हो गया है। बस ये सुन लें आखिरी बातें, हो सकता है मैं मैसेज की बात पूछ भी लूँ किसी से कि जी आखिर मैंने कहाँ छोड़ा है, इसी तरह ये सुन लें। ज़बूर 23 में वही हुजूरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हुजूरी दाऊद के साथ भी थी, खुदा की ये हुजूरी। दाऊद क्या कहता है? मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे। हैरत की बात है, इतनी हुजूरी का तजर्बा इस बंदे को, इतना यकीन, तो वो कहता है कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा कि इस तरफ अंधेरे घड़े में क्या है, इस तरफ दरख्तों के पीछे कौन छुपा हुआ है। वो कहता है मेरा ध्यान इन चीजों की तरफ नहीं जाएगा, मैं सिर्फ अपना ध्यान, अपने ख्यालात सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की तरफ लगाऊंगा। यही तो हुजूरी है। फिर आगे चलें, ज़बूर 139 में मरकूम है, ये भी दाऊद ही का ज़बूर है। कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं। ये भी हुजूरी का लफ्ज इस्तेमाल कर, तेरी हुजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुद्र की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, मैं अंधेरे में भी कहीं छुप जाऊं, वहां भी खुदा की नजरें मुझे देख रही हैं। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता। फिर वो कहता है जाग उठते ही
तुझे अपने साथ पाता हूं। क्या कहता है ज़ुबैर में? कहता है जब मेरी आंख खुलती है, जब मैं जाग जाता हूं, तो खुदा मैं तुझे अपने साथ पाता हूं। इधरों अख खुली नहीं, उधरों खुदा दी हुजूरी जाहिर हो गई है। मैं खुदा के हाथ में, मैं खुदा के हाथ में, खुदा की हुजूरी में हूं। फिर उसका सारा दिन खुदा के खौफ में गुजरता। खुदा इंसान से इसी किस्म की हुजूरी का तकाजा करता है, लेकिन इंसान खुदा की इस हुजूरी को अपनी जिंदगी पर कायम नहीं करना चाहता। पैदाइश 6:3 में लिखा है, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी। पहले खुदा जबरदस्ती लोगों की तवज्जो अपनी हुजूरी वल लैके खिंच के लिया रहा, गुस्सा भी कीता है, सजावां भी दी ने, लेकिन आखिरकार खुदा ने क्या फैसला किया कि मेरी रूह हमेशा इंसान के साथ मुजाहमत नहीं करती रहेगी। फिर खुदा आ जाता है पैदाइश की किताब 11वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत में, जहां बाबल का बुर्ज बनाया जाता है। ये एक मिसाल आपको देने लगा हूं कि खुदा किस तरह जबरदस्ती लोगों की तवज्जो अपनी जिंदगी की तरफ लेके आता है। लिखा है कि और खुदावंद उस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने देखा, ये खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें, ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। खुदा ने यहां एक बहुत बड़ा काम किया। इसका जवाब हमें अमाल की किताब में। खुदा डर गया, खुदा को खौफ महसूस हुआ। हो इंसानों ने एक बुर्ज बनाना शुरू कर दिया है, अब जो ये चाहेंगे वो इनके लिए हो जाएगा। ये तो आसमान पर पहुंच जाएंगे, ये मेरे तख्त तक आ जाएंगे। ऐसा ही खुदा ने सोचा? खुदा ने ये नहीं सोचा ना, खुदा को डर था। खुदा सिर्फ ये चाह रहा था कि ये मेरी हुजूरी से निकल चुके हैं, ये मेरी हुजूरी की तरफ वापस लौटें। खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाल दिया ताकि उनकी तवज्जो एक दूसरे की तरफ, क्यों एक दूसरे की जुबान समझते थे ना, वो एक दूसरे की जुबान समझने का मतलब यह है कि एक दूसरे की तरफ तवज्जो देना। उनका ध्यान एक दूसरे में तो था, शहर बनाने की तरफ भी ध्यान था, बादशाह के हुक्मों पर भी ध्यान था, लेकिन खुदा की तरफ ध्यान नहीं। खुदा ने इसीलिए उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला ताकि ये एक दूसरे की तरफ से इनका ध्यान हटे, एक दूसरे की ये बात ना समझें। और जब ये तन्हाई में चले जाएंगे, भाई जब मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरी कोई बात समझ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? आखिरकार मैं कहीं कोने खुदरे में जाकर छुप कर बैठूंगा और सोचूंगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तो उस वक्त मैं हूंगा और मेरा खुदा होगा, तब मैं खुदा की तरफ ध्यान दूंगा। खुदा का यही मकसद था कि इनकी जुबानों में इख्तलाफ डाल कर इनका ध्यान अपनी तरफ लगाया जाए। अब बाबल के वाक़े में और अमाल की किताब के वाक़े में कुछ मुमासलतें हैं। नंबर 1, बाबल के वक्त लोग बुर्ज बनाने के लिए जमा थे, जबकि अमाल की किताब में लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए जमा है ना। मुमासलत, बाबल के वक्त लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यक दिल और यक जुबान थे, जबकि अमाल की किताब में लोग खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए यक दिल और यक जुबान। यही अल्फाज वहां भी लिखे हैं। बाबल के वक्त यही अल्फाज लिखे हैं कि वो यक दिल होकर उन्होंने बुर्ज बनाना शुरू किया। और अमाल की किताब में क्या लिखा है कि वो 120 की जमात क्या थी? एक दिल थी। वहां जुबानों में इख्तलाफ पड़ा, यहां जुबानें जो हैं वो बहुत सारी जुबानें एक ही चीज को समझ रही हैं, दिल का। कितनी हैरत अंगेज बात है। जोएल का हवाला यहां पूरा होता है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। यूएल की किताब दूसरे बाब की 28वीं और 29वीं। खुदा अब क्या कर रहा है? खुदा एक रूह नाजिल कर रहा है, बहुत सी जुबानों के लोगों को एक बात की तरफ ला रहा है, एक चीज की तरफ ला रहा है, एक सोच की तरफ लेकर आ रहा है। ज़बूर 51 की 10वीं और 11वीं आयत में हजरत दाऊद की एक ख्वाहिश हमें नजर आती है, खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असर नूर मुस्तकीम रूह डाल, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी रूह और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर, मुझको अपने हुजूर से खारिज ना कर। क्या मतलब है इसका? मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर।
اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کریں۔ اس کا صاف یہی مطلب ہے کہ میں جس تیری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں اس حضوری کو تو قائم رکھ۔ یہی ہے خدا کا روح انسان کے ساتھ رہنا، خدا کے روح کا انسان کے ساتھ رہنا۔ کتنے لوگ تھے وہاں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، ان کی زبانیں بھی فرق تھیں، لیکن وہ سمجھ رہے تھے سارے ایک ہی بات۔ لکھا ہے نا، کسی نے پڑھا ہے پطرس کا واز؟ پطرس جس زبان میں واز دے رہا تھا سب لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے بابل کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد لوگوں کو ایک ہی زبان کی طرف، ایک سینس، ایک سوچ کی طرف لانا چاہیے، ایک مفہوم کی طرف لانا چاہیے، اپنے رحم کی خاطر، اپنے رحم کی وجہ سے۔ یہاں ایک ریکویسٹ میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا کہ جب اگر آپ روح القدس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی روح القدس حاصل ہو، تو یہ روح القدس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے پانی کی طرح آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے یا تیل کی طرح آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ روح القدس کوئی چادر بھی نہیں ہے، کوئی دوپٹہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ اڑا دیا جائے اور جی بس معاملہ صحیح ہو۔ روح القدس کا تعلق آپ کے برین سے ہے، آپ کے برین سے، دماغ سے، اس کا دل سے بھی تعلق ہے۔ آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق آپ کے برین سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے برین میں نا یہ سوچ پیدا کریں کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ، خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ خدا کی زندگی میں یقین جانیں کہ وہ حقیقتاً عمل میں آنا شروع ہو جائے۔ وہ 120 کی جماعت جو تھی، جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ میڈیٹیشن ہی کر رہے تھے، وہ یہی کام کر رہے تھے، وہ اپنے برین کو کسی ایک نقطے پر لا رہے تھے۔ دعا کرنا کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس کچھ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نقطے پر غور کر رہے ہوتے ہیں، پوری توجہ، پوری کائنات سے توجہ آپ ہٹا کر کسی ایک نقطے میں پوری طرح سے سما رہے ہوتے ہیں، داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دعا کرنا۔ ہندو اس کے لیے گیان دھیان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بدھسٹ جو ہیں وہ اس کو یوگا کہتے ہیں، یوگا کرنا۔ اکثر آپ نے انگریزی فلموں میں دیکھا ہوگا، وہ چوکڑی ایسے مار کے بیٹھتے ہیں اور ایسے انگلیوں کو ایسے کر کے نا اپنے گھٹنوں کے اوپر ایسے رکھتے ہیں اور گیان دھیان میں مصروف ہو جاتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنے برین کو کسی ایک نقطے پر لا رہے ہوتے ہیں۔ یہی عمل آپ کرنا شروع کر دیں۔ 120 کی جماعت بھی یہی کر رہی ہے۔ ہم نے کلیسیا کے جو پہلے لوگ ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے نا، تو ان کا دعا کا طریقہ اگر یہ تھا ایسا کہ وہ کسی ایک نقطے پر خدا کے ساتھ منسلک ہو رہے تھے، دنیا میں عیدیں منائی جا رہی تھیں اور کچھ، لیکن وہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک خاص وقت کے لیے کھڑے ہوئے، تو پھر خدا آپ کی زندگی میں اپنی حضوری کو ظاہر کرے گا۔ پھر آپ گلی میں چلتے ہوئے بھی یہ سمجھیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ ہر وقت۔ تو یہ وہ، ہاں میں جتنے جاواں یسوع میرے نال نال، یہ بھی گایا گیا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کب کہتے ہیں، کب ہم یہ کہتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہماری زندگی میں کوئی تجربہ ہوا ہوتا ہے ایسا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کے توجہ سے سننے کے لیے، مجھے برداشت کرنے کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں عید مہدی گوشت کا یہ جو میسج، یہ پیغام ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی خدا کی بہت شکریہ۔